صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا. اللہ کا بڑا فضل اور کرم. آئیے اس میں مبارک سے آغاز کرتے ہیں. حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے، بڑی توجہ رہے ناظرین، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے، اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے. ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی شخصیت پہ بات کرنے والا ہوں. ایک جملہ تو صاحب بنیادی طور پہ میرا سمجھ لیں آپ، یہ جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، میں یہ کہوں جی کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ہم تو بس اپنے الفاظوں کو رفعت دینے جا رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں. تو جس شخصیت پہ ناظرین میں بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا انہیں شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی، دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، ممتاز عارف، محقق زمانہ، مجتہد وقت، حقائق آگاہ، کاشف رموز و دقائق اور علوم کا بحر بے کنار تھے ناظرین. یعنی 6 ہجری میں آپ کی شخصیت اتنی نکھر کر ابھر کے سامنے آئی ہے ناظرین کہ جو لوگ صوفیزم کے پیروکار ہیں، یا جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں، یا جو صوفیزم کو سمجھتے ہیں، یا جو صوفیوں کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جناب شیخ اکبر کا مقام انتہائی بلند ہے اور انتہائی اعلیٰ ہے ناظرین. ویسے تو ظاہر ہے اس حوالے سے ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، فار دا سیفر سائڈ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 500 سے اوپر آپ کی تصانیف ہیں. آپ کا نام محمد ابن العربی، کنیت ابو بکر، لقب محی الدین تھا، جبکہ شیخ اکبر کے نام سے آپ مشہور تھے. یعنی تصوف کی دنیا میں اور راہ طریقت کی دنیا میں آپ کو سب سے بڑا شیخ یا سب سے بڑے شیخ کے نام سے پکارا جاتا ہے ناظرین. صوفیہ نے آج تک یعنی کسی اور کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا، یعنی دوسرے کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا جتنا بڑا مقام شیخ اکبر کو دیا ہے. آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری کو اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق، اب یہ بڑی کمال بات ہے ناظرین، آپ کا تعلق جس قبیلے سے ہے میں آپ کو بتاؤں، اس قبیلے کو طے کہتے ہیں، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے جو سردار تھے، اس کا نام جب آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا نام حاتم طائی تھا. یعنی آپ کی جو نسل ہے یا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ جا کر حاتم طائی کے خاندان سے یا اس قبیلے سے مل جایا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ناظرین جو آپ کو تقوی، عزت اور دولت میں اہم مقام حاصل ہے، بنیادی طور پہ یہ کنیکٹیوٹی وہ ہے جو آپ کو لے کر قبیلہ طے تک جاتی ہے، یعنی حاتم طائی تک جاتی ہے. آپ کے 2 خالو طریق زہد کے سالکین میں سے تھے، اور آپ کے ایک ماموں کا تعلق صوفیہ کی مجالس سے تھا. شیخ اکبر نے ناظرین اپنے رسالے نسب الخرقہ میں اپنے 5 مختلف یعنی جو سلاسل ہیں ان سے بیعت کا ذکر کیا ہے، جس میں 2 کا سلسلہ حضرت خضر علیہ السلام سے،
ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی قادریہ سلسلے سے بیعت ہیں، جبکہ ایک سلسلے میں وہ اسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر کا ناظرین کردار بہت عام ہے، خاص طور پہ اگر آپ جائیے یعنی ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اسپین یعنی جو یورپ ہے، اب دیکھیے اسپین کی آپ کو پتہ ہے تہذیب، اس کی تاریخ، اور پھر جو مسلمانوں نے اسپین میں کام کیا اور جتنی آپ کی رچ ایک تہذیب ہے ناظرین، 800 سال کا ایک بڑا تابناک دور ہے۔ وہاں مدارس بھی تھے، وہاں یونیورسٹیز بھی تھیں، وہاں کالجز بھی تھے، قرآن پہ بھی کام ہو رہا تھا، فقہ پہ بھی کام ہو رہا تھا، احادیث پہ بھی کام ہو رہا تھا، ادب پہ بھی کام ہو رہا تھا، یعنی ایک رچ تہذیب ہے ناظرین۔ تو ایک طرف تو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اسپین سے لے کر کونیا تک یہ جو پورا علاقہ ہے ناظرین، یعنی ایکسٹریم ویسٹ سے لے کر پھر آپ ایسٹ تک چلے جائیے، آپ کو ابن العربی کا ایک حسین رنگ ان علاقوں کے اندر نظر آئے گا۔ ابن العربی کے کئی اسفار بھی ہیں ناظرین، مکے میں آپ نے بہت عرصے تک قیام بھی کیا ہے، اور مکے میں قیام کے دوران آپ نے فتوحات مکیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، یعنی بہت مشہور کتاب ہے ناظرین، یعنی آپ کا ایک کردار وہاں بھی نظر آتا ہے، حجاز مقدس کے اندر آپ کا ایک کردار نظر آتا ہے۔ اور پھر آج کی دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر ابن العربی پہ تحقیق ہو رہی ہے، یورپ تحقیق کر رہا ہے، مختلف زبانوں کے اندر آپ کی تصانیف کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے باقاعدہ کہ ابن العربی نے کہا کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے، ان کی نظریہ کیا ہے ناظرین۔ تو آج بنیادی طور پر ہم ابن العربی پہ بات کریں گے، حضرت شیخ اکبر پہ بات کریں گے کہ تصوف کے حوالے سے اتنا بڑا نام، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، آپ کا کردار بنیادی طور پر صوفیہ کی اس جماعت میں لوگ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے امام غزالی علیہ رحمہ بھی موجود تھے، اس زمانے میں ابن رشد بھی موجود تھے، یعنی بڑے بڑے صوفیہ بڑے بڑے نام موجود تھے، اور اسی زمانے میں ناظرین جناب شیخ اکبر بھی موجود تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ شیخ اکبر کی ظاہر ہے ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس پہ بہت کلام کیا جا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب گیند جو ہے وہ آپ کی کوٹس میں دوں، چونکہ آپ ظاہر ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، تصوف پہ بڑی گہری آپ کی نگاہ ہے۔ آپ بتائیے کہ شیخ اکبر کی جو یہ شخصیت ہے 6 صدی ہجری میں اتنی ابھر کے اور نکھر کے سامنے آتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاکبر کے والد گرامی جناب علی بن محمد جو خود بہت بڑے عظیم صوفی تھے اور حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے مرید تھے، 50 برس کی عمر ان کی ظاہری ہو چکی تھی، لیکن اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم تھے، تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں، کہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو آپ کو الہام ہوا کہ ان کی تو قسمت میں بیٹا نہیں ہے، اگر انہیں کوئی بیٹا ہبہ کر دے تو اللہ عطا کر دے گا۔ حضرت پیران پیر نے اپنی طرف توجہ کی اور پھر فرمایا میری پشت میں میری صلب میں ایک بیٹا باقی تھا، وہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ دین کا بہت بڑا عالم ہوگا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا شیخ اور رہنما ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیران پیر کی دعا ہوئے؟ جی، آپ کی دعا سے ہوئے، اور آپ کی دعا کی برکت پھر ظاہر جب ہوئی تو آپ کے والد گرامی ان کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی کہ مستقبل اس کا کتنا درخشندہ ہوگا، تابناک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتنے عظیم مقام پر فائز کرے گا۔ وہ حقائق
کی منازل جو ہیں پھر حضرت شیخ الاکبر طے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو روحانی طور پر ان کی انتقال جو ہوتا ہے کدھر سے کدھر منتقل کیے گئے ہیں، اس کی برکات دیکھیے، اور پھر جو خاندان جس کا آپ نے کچھ تعارف کروایا، اس خاندان کا جس کا ماحول ہی بہت عظیم تھا۔ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ انفاس کے محقق کے طور پر جانے جاتے تھے کہ اپنی ایک ایک سانس میں اللہ کا ذکر کرنے والے اور ایک ایک سانس کی حفاظت کرنے والے۔ تو ایک ایک سانس کی حفاظت میں نے کہہ دیا، میرے ناظرین نے سن لیا، لیکن ایک ایک سانس کی حفاظت کرنا یہ کتنا کٹھن اور مشکل کام ہے، یہ وہی اہل اللہ سمجھتے ہیں جو اس سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اتنے پاکیزہ ماحول میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی شخصیت اور ان کا کردار بھی بہت عظیم ہے روحانیت میں، اتنے پاکیزہ ماحول میں آپ پروان چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ عظمتیں خاندانی رفتیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ کا جو کام ہے اس حوالہ سے میں ایک جملہ بہت ہی اہم عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہے قال، ایک چیز ہے حال۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قال پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، حال جسے عطا کرنا ہے اس پہ وارد کیا جاتا ہے، اور پھر اپنی اس واردات قلبی کو، واردات کی کیفیات کو قال میں بیان کرنا، یہ اس سے بھی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ عام شخصیات کو یہ کمال عطا نہیں ہوتا، یہ چنیدہ لوگوں کو، یعنی صاحبان حال میں سے بھی چنیدہ لوگوں کو یہ شان دی جاتی ہے کہ وہ اپنے حال کو قال میں بیان کریں۔ اچھا جامی صاحب، اب صاحب آپ سے تو بات کا آغاز کرنا ہی وحدت الوجود سے ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا سی وضاحت آج آپ کر ہی دیجئے، کنفیوژن دور ہو جائے لوگوں کو کہ صاحب یہ وحدت الوجود ہے کیا بیسیکلی۔ بنیادی طور پر ابن عربی کا تذکرہ چل رہا ہے، وحدت الوجود کے بارے میں بات کروں گا تھوڑا سا۔ ایک پلیز، ابن عربی کی جو شہرت کی بنیادی وجہ ہے نا، ایک تو ان پر اللہ تعالیٰ کا وہب کثیر ہے۔ وہ 12 سال کی عمر میں ہے، اور ابن رشد جو علم و فکر کا پہاڑ ہے اس کے ساتھ جب آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، کیا بات، وہ فکر و نظر کی عروج پر کھڑا ہے، اور آپ کشف و القاء کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ بحث آپس میں ہوتی ہے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ابن عربی کو دیکھ کر ابن رشد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی گردنوں میں پیار سے ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس وقت ابن عربی کی عمر 12 سال ہے، اور بڑی حیرانگی سے چہرے کی گہرائی دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں ہاں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابن عربی کہتے ہیں نہیں۔ ابن رشد بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، اور جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا کر سوچنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی، کسی نے پھر پوچھا انہوں نے بھی ہاں کہا، آپ نے بھی ہاں کہا، آپ نے نہیں کہا تو وہ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کی بات یہ تھی کہ ابن رشد کہتے تھے کہ میں فلسفی دلائل کی بنیاد پر بھی اس بات کا قائل ہوں، دنیا میں ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اتنا علم دے دے کہ ظاہری کسب سے بھی زیادہ ہو، عقل اس کی قائل ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اس پر میں نے کہا ہاں آپ کا یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ فوراً سوچنے لگا اگر میرا یہ نظریہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی فکر و نظر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اس پر میں نے کہا نہیں، وہ فکر و نظر کے ساتھ جب تک اللہ کے فضل اور کشف شامل حال نہ ہو، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 12 سال کا ابن عربی ہے جو ابن رشد سے آمنا سامنا کرتا ہے۔ اب دوسرے ان کا واقعہ سنو۔ ان کو پتہ چلا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور بڑا گریہ کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور ان پر کوئی حیرانگی علمی کی کیفیت آ رہی ہے، علمی حیرانگی۔ تو ابن عربی نے خط لکھا، ان کو کہا چونکہ آپ نے بہت عرصہ بادشاہوں کی صحبت اٹھائی، بڑا عیش و آرام کیا، اور اس کے بعد آپ نے بڑے علوم عقلیہ کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے آپ کے اندر ایک مایوسی پیدا کی ہوئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ خلوت میں بیٹھیں اور کچھ عرصہ ذکر کریں، اس ذکر کی کثرت سے آپ کی یہ حیرانگی بھی دور ہوگی، اور آپ کو جو علم نے حیران کیا ہے
جب آپ پر کشف کا رستہ کھلا تو آپ کو ایک وسیع سمندر نظر آئے گا. یہ وحدت الوجود بنیادی طور پر کیا ہے؟ وحدت الوجود بنیادی طور پر فنا فی اللہ کا ایک تجربہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ولی جب ایک تقوی تزکیہ کے مراحل سے گزرا، ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود کے مرحلے سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے شعور کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور اس کائنات کے شعور کو بھی چھوڑ جاتا ہے، اور اس کی نگاہ اس خالق حقیقی پر جب گامزن ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ افعال الہیہ کا مظہر ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ چونکہ فعل الہیہ کا جب اس کو مظہر دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ چونکہ تجلیات الہیہ پر ہے تو صفت قیومیت کی وجہ سے اس کا دھیان ہمیشہ اللہ پر رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس خارج کو اعتبار سمجھو، اس کو تمثل سمجھو، اس کو ایک تعین سمجھو، حقیقت میں وہی ذات حق کار فرما ہے. تو یہ اس کی ایک نگاہ ہوتی ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ وحدت الوجود اسے کہتے ہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہے. محمد بن واسع کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کسی بندہ آ کر ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو ملا اور ان سے باتیں کرتا رہا تو وہ حیران تھا کہ میں اتنا کوشش کر رہا ہوں، بات میں وہ توجہ نہیں دے رہے. اس نے کہیں ان کے استاد سے یا کسی بڑے سے بات کی کہ محمد بن واسع صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن میری بات پر توجہ نہیں دی. تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے توجہ کیوں نہیں دی کہ یہ بھی آپ کے دوست ہیں؟ انہوں نے کہا خانہ کعبہ کا طواف کرتے میں صرف اللہ کو دیکھ رہا تھا. تو اس دوران ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی. مجھے نہیں پتا یہ دوسرا بندہ بھی میرے ساتھ چل رہا ہے اور میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو میں تجلیات الہیہ میں گم تھا. تجلیات الہیہ میں گم رہنے کا نام وحدت الوجود ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کے تھوڑا سا اور جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک تحریک بپا کی ہوئی تھی آپ نے اندلس سے لے کر کونیا تک، آپ نے تو ظاہر ہے ایسی نسل پیدا کر دی نا کہ جس نسل نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا، اس نسل نے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا. آپ نے تو وہ نسل بنا دی کہ جو گنبد خضرا کے بنانے والے، جو ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کو سجانے والے، کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر جنت البقیع کا ادب ہوتا کیسے، جنہوں نے یہ بتایا کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوا جاتا ہے. تو وہ جو محبت اور عشق اور حلاوت آپ نے اس پورے خطے کے اندر یعنی اندلس سے لے کر کونیا تک آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ انڈیل دی، پھر ظاہر ہے اس کا اثر پوری دنیا میں نظر آتا ہے. آج کیسے دیکھتے ہیں آپ شیخ اکبر کو اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. یہ اتنا عظیم موضوع ہے جس شخصیت کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہاں پر پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ناظرین سنیں گے تاکہ ہمارا یہ پروگرام ہے کتنا ببرکت ہے. آپ فرماتے ان الرحمہ تنزل عند ذکر الصالحین. بے شک جہاں اللہ کے محبوبوں کا، صالحین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ناظرین جو بھی اس پروگرام میں شامل ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے سب پر. تو وہ اتنی بڑی ہستی ابن عربی ان سے کون واقف نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں جس طرح بھی آپ نے پہلے آغاز میں کہا بھی، اگر اس سے پہلا ہم دور دیکھتے ہیں تو اس دور میں کچھ چیزیں اشارے سے کنایے سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ ان کو ایک نام دے کر وحدت الوجود کہہ کے، وحدت الشہود کہہ کے، اتنے خوبصورت ٹائٹل دے کر ان کو جتنی تفصیل سے اور جتنے پیارے انداز میں آپ نے بیان کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور جس طرح آپ توجہ دلا رہے تھے، اور اگر ہم ان علاقوں کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے جو خود سلاطین ہیں وہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری یہ ساری کامیابیاں ابن عربی کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ آپ کی توجہ کی وجہ سے، آپ کا فیض ہے اور آپ کی برکتیں ہیں. اور آپ کے حوالہ سے اگر علمی مقام دیکھنا ہو تو میرے خیال ہے وہ حضرت شہاب الدین سہروردی کا قول ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے.
آپ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے چونکہ دور ایک ہے. ہاں دور ایک ہے بالکل. حضرت شہاب الدین سہروردی اور ابن عربی کی آپس میں ملاقات ہوئی, کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اب یہ دیکھنا اور نظر کرنا, یہ بھی وہ نظر والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. گفتگو نہیں کی, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اٹھ کے چلے گئے. کسی نے پھر آپ سے پوچھا حضرت شہاب الدین سہروردی سے کہ آپ نے کیسا پایا ابن عربی کو؟ انہوں نے جو جملہ بولا ہے نا, اب ایسی بڑی ہستی جب ان کے بارے میں یہ جملہ بولے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علمی مقام کیا تھا. وہ فرمانے لگے ہوا بحر الحقائق, اگر حقائق اور علم کے اندر کوئی سمندر دیکھنا ہے تو وہ اب ابن عربی کو دیکھ لے. اللہ, اب وہی بات ہے نا, جو لوگ اپنی کج علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ابن العربی پہ اگر کفر کے فتوے لگائیں تو یہ مسئلہ تو ان کے علم اور نظر کا ہے نا, ابن العربی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا دیکھیے نا مقاموں, اب یہ اتنی بڑی ہستی آپ کو جو اتھنٹک ہے کہ اپنے جو ہے سہروردی جو سلسلے کے ہیں وہ آپ کو ایک سمندر کہہ رہے ہیں علم کا, تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا. اور پھر جو شیخ اکبر کا اگر آپ توجہ فرمائیں یہ لقب ملا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا وہ علم تو ہے ہی ہے. میں جو سمجھا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے جتنی عاجزی کی ہے, انکساری کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں آپ کو عظمتیں بخشی ہیں. اللہ, اور قرآن کا فیصلہ ہے خافضۃ الرافعہ, جتنا کوئی عاجزی کرتا ہے اللہ اتنی عظمتیں بخشتا ہے. اچھا اس میں ایک وضاحت اور فرما دیجئے, یہ شیخ اکبر پہ جب آپ نے بات کر ہی دی ہے, میں اس پہ بات کرنے والا تھا کہ یہ لقب میں حیران ہوتا ہوں. ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ ہی جانے اور اس کا رسول ہی جانے کتنے صوفیہ زمین پہ آ چکے اور کتنے آنے والے ہیں, یہ اللہ ہی کو پتا کہ اس کے کارخانے میں کیا بنت ہے اس حوالے سے. لیکن ایک شخصیت شیخ اکبر یعنی رہتی دنیا تک, اور کوئی صوفی چیلنج نہیں کر رہا ہے اس ٹائٹل کو, نہ اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے نہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ اکبر وہی ہے. اور یہ جتنے بھی القابات آپ پہلے بزرگوں کے دیکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, تو اگر کوئی وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ شیخ اکبر کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ لقب اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے, تو کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور آپ کا علمی مقام ہو, زہد و تقویٰ دیکھ لیں, اور خصوصاً سنت رسول کے اندر آپ کا جو درجہ دیکھا جاتا ہے اور آپ کا جو مقام دیکھا جاتا ہے, اس کی مثال آپ خود ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی پھر ذہن میں آتا ہے. آپ دیکھیے کہ کہاں شراب, کہاں باہر نکلنا, کہاں اللہ کا نام دیکھنا, کہاں اس کو تعظیم سے جو اٹھانا, اس کو معطر کرنا اور رکھ دینا, اور اس کے بعد جو ولایت کا نصیب ہو جانا. ابن العربی کا انتخاب کیسے ہوا, کہاں تھے اور کس راستے کا مسافر آپ کو بنا دیا گیا؟ جی وہ جو اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا, فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی, بس یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو چونکہ ازل سے ودیت تو اسے وہ سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے, بس ان صفات کا اور اس کی شخصیت کے ان پہلوؤں کے اظہار کا وقت ایک مقرر ہوتا ہے. جیسے وہ وقت آتا ہے تو اسے اس کام کے لیے فوراً جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ اپنے افکار, اپنے خیالات اور اپنی کتب کی تصانیف کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا باقاعدہ حکم دیا جاتا تھا کہ میں اپنے احوال کو لکھوں بھی اور اسے بیان بھی کروں. اچھا, اب جب کوئی کام امر الہی سے کیا جائے, الہام کے تحت کیا جائے,
تو اس کام کی پذیرائی تو خلق میں یقیناً ہوگی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میں بہت کام ہو رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ حق تعالیٰ کے القائی اور الہامی کیفیت کے تحت یہ سارا کام ہوا، اس لیے مخلوق خدا جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کر رہی ہے. اور وہ سارا کام ہے کیا؟ اگر ہم اسے چند جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کے اپنے جو من کا راز ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خلافت عرضی کا تاج تیرے سر پر ہے، اللہ کو تجھ سے کتنا زیادہ پیار ہے اور تو کیا کرتا پھر رہا ہے. وہ انسان کو کے ضمیر کو بیدار کرنے کی اور من کو بیدار کرنے کی ساری جو کاوش ہے، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ راز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تجھے مالک نے کس انعام سے نوازا ہے، تجھے اس رنگ رنگیلی کائنات کا دولہا بنایا ہے، اور تو اپنے مالک کو چھوڑ کر کدھر مصروف ہوا کرتا ہے. اتنی تعلیمات ہیں، ان سب کا کنکلوژن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مخلوق کا، بندہ مومن کا تعلق جو ہے وہ اپنے خالق سے جوڑنا، اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارات کرتے ہیں. اب ایک فلسفی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور وہ منکر ہے اس بات کا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حقیقتاً آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، بلکہ وہ یہ علامہ جامی نفحات الانس میں اس کو رقم کرتے ہیں، بلکہ وہ نمرود کی جو غصہ کی کیفیت تھی اسے وہ آتش سے تشبیہ دے رہا تھا. اچھا، مطلب علامہ کے طور پر. اب ذرا غور کیجئے کہ اور وہ آگ کے ٹھنڈی ہونے کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل دے دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو ادھر سے، تو وہ اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ فلسفی یعنی مغالطے کا شکار تھا. اسے اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو قرآن حکیم نے چونکہ اس آگ کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، اس کے ٹھنڈے ہونے کا حکم دیا گیا، قل یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. اب اس واضح حکم قرآنی کا اور الفاظ قرآنی کا کوئی ابہام تو نہیں ہے نا، نہیں، بلکہ اس میں تو اور توثیق ہو رہی ہے. آپ کی بات کی قطع کلام کی معذرت پہ بات آگے بڑھائیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آگ دیے جا رہے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا کہ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی، وہاں بھی حوالہ ملتا ہے. بے شک. اب وہ اس قرآنی فکر کا ہی انکاری اپنے فلسفے میں الجھا ہوا ہے، اور جو قرآنی فکر ہے اس سے وہ غافل ہے، محروم ہے. آپ نے وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ کے پاس انگیٹھی تھی، کوئلے دہک رہے تھے، آپ نے وہ اٹھا کر اس کے دامن میں ڈال دی اور اپنے یوں مبارک ہاتھ کو کوئلوں میں، جلتے ہوئے کوئلوں میں پھیرتے رہے. نہ اس کے دامن کو کچھ ہوا، نہ آپ کے ہاتھ کو کچھ ہوا. اور اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک نکالا اور اسے کہا کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالا. وہ چونکہ دیکھ چکا تھا کہ ان کے ہاتھ کو آگ نے کچھ نہیں کہا، تو اس نے بھی جیسے ہی ڈالا تو اس کا ہاتھ بھی جل گیا اور اس کا لباس بھی. آپ نے فرمایا کہ آگ کا کام بے شک جلانا ہے، لیکن آگ اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک مالک امر عطا نہیں کرتا. یہ مالک کے امر کی قوت ہے جس کی وجہ سے وہ فوراً تائب ہوا، اور تائب ہونے کے بعد کلمہ پڑھا اور تجدید ایمان کی اس نے. یہ بنیادی مقصد ہی صوفیاء کی تعلیمات کا، کرامات کا، ساری تعلیمات کا مقصد خالق کا سے اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے انہیں کوئی بھی روٹ اختیار کرنا پڑے وہ اس روٹ کو اختیار کرتے ہیں اور گمگشتہ راہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں. اچھا، روحانی مقام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ بھی ایک شارٹ کامنٹ جو ہے ضرور کیجئے کہ روحانی مقام جو ہے کیا ہے ان کا بیسیکلی. روحانی مقام ان کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی عظمت کا یہ خاص پہلو کیا کم ہے کہ صوفیاء ان کے ارشادات کو سبقاً پڑھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس سے بڑا روحانی مقام اور کیا ہوگا. آپ اپنی ہی ایک جعفر کی کتاب میں آپ نے ایک فرمایا اپنے حوالہ سے کہ سین جب شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی. 300 برس تقریباً جو ہے 300 برس کے بعد جی. تو پھر وہ سلیم خان جب شام میں داخل ہوا، سین سلیم اور شین شام، جب وہ داخل ہوا تو اس نے عقیدتاً آپ کے مزار مبارک کا جو تھا وہ اس پہ گنبد تعمیر کروایا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا. یعنی یہ رمز اشارے جو ہیں یہ کون شخص دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے نا جو روحانیت کے مدارج اعلیٰ جو ہیں جس نے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ یوں کہ یہ وہ دیتا ہے جو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، جو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ساری پھر وہ بتاتا ہے. جی بے شک. اور جیسے
حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے ارشاد کی بات ہو رہی تھی کہ بحر الحقائق بلا شبہ وہ حقائق کا مشاہدہ کرنے میں بے کنار سمندر تھے، اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ وسعت جو تھی وہ عطا فرمائی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ جامی صاحب، آج ویسٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے ابن العربی پر، بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مختلف تراجم کیے جا رہے ہیں، ایون جو شہرہ آپ کی ظاہری حیات میں آپ کا، میں سمجھتا ہوں شاید اس سے کہیں زیادہ شہرہ اب ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ڈسکس کیا جاتا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ علم کی دنیا میں جب بحثیں شروع ہوئی تو علوم کے دو دھارے چل رہے تھے، ایک ہے علوم نقلیہ اور ایک ہے علوم عقلیہ۔ ابن عربی کے ہاں علوم نقلیہ اور عقلیہ میں حسن توازن بڑا ہے، تو دونوں صوتوں والے ان سے فیض لیتے ہیں۔ اس کے بعد بحث چلتی تھی کہ عمل اور عشق، عمل بھی ہو اور عشق بھی ہو، ابن عربی اس کی بھی ایک انتہا ہے۔ جو عمل والے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں، جو عشق والے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور ایک تقسیم چلتی تھی ظاہر و باطن کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر و باطن میں کچھ جہتوں میں فرق ہے، لیکن ظاہر و باطن کا ایک لنک بھی ہے، اس لنک کو ابن عربی نے بڑا سمجھایا ہے۔ وہ باطن کو اصل کہتا ہے اور ظاہر کو اس کا پرتو کہتا ہے۔ تو یہاں سے جب اس نے جوڑا تو وجہ بنیادی طور پر یہ ہوگی کہ مغرب مادیات کی تحقیقات کر کر کے جب مادے کا تعین اول وہ توانائی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس پر وہ سوچ رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ حقیقت تو کوئی اور ہے، تو وہ جو مادے کو اصل حقیقت سمجھتا تھا ظاہر سے وہ نکل رہا ہے، اب وہ باطن کی طرف جا تو رہا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سے مفکرین ہیں، تھنکرز ہیں جو ان پر کلام کرتے ہیں، تو ان میں بڑا نام ہے ابن عربی کا۔ ابن عربی کا، واہ۔ یہی وجہ تھی کہ ابن عربی کو ویسٹ بہت پڑھ رہا ہے کہ اس بندے نے جو باطن اور ظاہر کا فرق بھی رکھا ہے اور باطن اور ظاہر کو یکجا بھی کرتا ہے اور کثرت کو وحدت میں لے آتا ہے اور وحدت سے کثرت کو یہ دکھاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تاکہ وہ بنیادی طور پر جس سائنسی ترقی سے بڑھتے بڑھتے اب وہ مابعد طبیعیات کی حدود میں آ رہے ہیں، تو وہاں ابن عربی ان کو سوٹ بڑا کر رہا ہے۔ تو بلکہ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، جہاں امام رازی کے ہاں گلی تنگ ہو جاتی ہے وہاں ابن عربی کے ہاں کھلا سمندر نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو یہی وجہ تھی کہ ابن عربی کو وہ دوسرا، پھر ابن عربی نے بندے اور اللہ کے تعلق میں یہ بڑا، اور جو اس نے گہرائی سے گفتگو کی ہے، کیا کمال، اور باتیں کی ہیں، کیا کمال۔ اور آپ فتوحات مکیہ کو پڑھ لیں، وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں جو تفصیلات اس نے دے دیے ہیں وہ آپ کو تصوف کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اچھا، وہ اس میں القائی کیفیت بھی بہت زیادہ ہے نا؟ القاء ہے نا، سارا القاء ہے نا۔ پھر وہی القاء سے آپ کو مجموعہ لگا امور تشریعیہ اور امور تکوینیہ، دونوں پر ابن عربی کی گہری نظر ہے۔ کیا بات ہے۔ کیونکہ امور تکوینیہ کا نمائندہ تھا خضر علیہ السلام، امور تشریعیہ کے نمائندے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو فیض محمدی اور موسوی بھی ہے اور فیض خضروی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے تکوین و تشریح میں کہاں فرق ہے اور تکوین و تشریح میں کہاں لنک ہے، اس لنک اور فرق کی جگہ کا ابن عربی سب سے بڑا عالم ہے۔ اچھا، ایک بات اور وضاحت فرما دی، 36 برس مشرق، 36 برس مغرب، یعنی آپ کے جو اسفار نظر آتے ہیں، آپ نے بہت سفر کیے، بڑا ٹریول کیا، آپ یہ اپنا اسپین سے لے کر کونیا کے درمیان تک جتنے علاقے ہیں، چاہے اس کے اندر بیت المقدس آ جائے، چاہے اس کے اندر مصر آ جائے، چاہے اس کے اندر مکہ مکرمہ آ جائے، یعنی آپ جو ہے وہ عراق، مختلف جگہوں پہ آپ ٹریول کرتے رہے۔ تو ان ٹریول، مطلب اس ٹریول کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پہ؟ یہ جو اتنے آپ نے اسفار کیے ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا؟ اس میں جو ابن عربی کے ہاں ایک تو تجسس بڑا ہے، دقت نظری بڑی ہے، دوسرا وہ چونکہ ایک سمجھتے تھے کہ میں جو ایک ڈپٹی لگے گی، جیسے آپ نے شروع میں جملہ فرمائے، اس کے تحت وہ ہر طرح کے بندے کو جا کے ملے، علماء سے ملے،
صوفیات سے ملے، فلسفیوں سے ملے، اور حیرانگی کی حد یہ تھی کہ ہر بندے صرف 1 یا 2 ملاقاتیں ہوتی، وہاں کوئی نہ کوئی تصنیف بھی چھوڑ کے جاتے اور اس کو اگلا رستہ بھی دکھا کے جاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفا سے ایک نسخہ ہے کہ بد کلامی سے بچنے کا عمل کیا ہے، سنیے ذرا۔ 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے، لیکن اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک قول مبارک ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ رحمہ کا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ابن عربی کو ملی عظمت خدا سے ہے بڑی، ابن عربی کو ملی عظمت خدا سے ہے بڑی، ان کے علم و فضل کی ہے سب جہاں میں روشنی، عارف باللہ مفسر بھی محدث بھی ہیں آپ، عارف باللہ مفسر بھی محدث بھی ہیں آپ کے فیض و شرف کے ہیں سبھی شاہد ولی، آپ کے فیض و شرف کے ہیں سبھی شاہد ولی، اور صاحب کشف حضوری معدن علم و یقین، صاحب کشف حضوری معدن علم و یقین، فیض یاب سرور دین قاسم فیض علی، اور ہے فتوحات ان کی
ساجد اہل دل کی رہنما ہے فتوحات ان کی ساجد اہل دل کی رہنما ہے فصوص الحکم تحریر کی برہان جلی ہے فصوص الحکم تحریر کی برہان جلی ابن عربی کو ملی عظمت خدا سے ہے بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.